یہ خاموشی کا مینار ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسے دخمہ بھی کہا جاتا ہے۔ زرتشتی عقیدے کے پیروکار اسے جنازے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ڈیڈ باڈیز کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک خاموش مقام کا انتخاب بہت ہی ضروری ہے، اور وہ بھی سورج اور گدھ کے سامنے۔ چنانچہ اس عمل نے فضا کو خاصا پراسرار بنا دیا ہے۔ یونانی مصنف ہیروڈیٹس کا کہنا ہے کہ مردہ جسموں کی مردار جانوروں کے آگے نمائش کا یہ عمل 5ویں صدی عیسوی میں پارسیوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔ مرنے والوں کے ساتھ اس سلوک کی تاریخ کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ زرتشتی عقیدے کے لوگ کہتے ہیں کہ 4 عناصر یعنی آگ، پانی، زمین اور ہوا مقدس ہیں، چنانچہ مردے کو ٹھکانے لگانے پر انہیں آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات دریا کے پانی آگ اور ہوا کی آلودگی کا باعث بنتی ہے، اور تدفین زمین اور زمینی پانی کو آلودہ بنا دیتی ہے، لہذا ان عناصر کو آلودگی سے بچانے کا واحد حل لاشوں کو مردار جانوروں کے آگے ڈالنا ہے۔ خاموشی کے مینار کی تعمیر کے پیچھے دراصل یہی فلسفی ہے، جس کی انگریزی اصطلاح سائلنس آف ٹاورز رابرٹ مرفی سے منسوب ہے، جو 19ویں صدی میں ہندوستان میں برطانوی نو آبادیاتی حکومت کے ترجمان تھے۔ فی الحال مکمل طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ خاموشی کے ان میناروں کی تعمیر کب ہوئی، بہرحال یہ آج بھی موجود ہے۔ بنیادی طور پر یہ ٹاور اٹھائے گئے پلیٹ فارم تھے، جن کے اندر 3 دائرے تھے۔ مردوں کی لاشیں بیرونی دائرے میں، خواتین کی لاشیں درمیانی دائرے میں، اور بچوں کی لاشیں اندرونی دائرے میں رکھی گئی تھی۔ مرنے والوں کو خاموشی کے مینار پر چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں ان کا گوشت گدھ کھا جاتے تھے۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہڈیوں سے گوشت چھین لیا جاتا تھا۔ جسم سے باقی رہ جانے والے ہڈیوں کو دھوپ میں خشک اور بلیچ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ گوشت کو اتارنا اور ہڈیوں کو خشک کرنا زرتشتیوں کے لیے ایک پاک عمل تھا، کہ جس کے بعد باقیات کو اٹھا کر اوشیری میں جمع کیا جاتا تھا، جو ٹاورز کے اندر یا اس کے اطراف میں واقع ہو سکتا ہے۔ متبادل کے طور پر ان ہڈیوں کو ایک مرکزی کنویں میں بھی رکھا جا سکتا ہے، جہاں اگر ہوا خشک ہو تو قدرتی طور پر ہڈیاں پاؤڈر بن جائے۔ خاموشی کے مینار اب بھی ایران اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ایران میں حکومت نے 1970 کی دہائی میں اس عمل پر پابندی لگا دی تھی، تاہم ہندوستان نے پارسی برادری کو ایک چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ ہے گدھوں کی کمی۔ مویشیوں کی لاشوں کو کھانے کی وجہ سے گدھ کی آبادی میں کمی آئی ہے، کیونکہ مویشیوں کا علاج ایک درد کش دوا سے کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گدھوں کے گردے فیل ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور مردوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے گدھ ناپید ہو گئے۔ مگر پارسیوں نے ہار نہ مانی۔ قدیم روایت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ پارسیوں نے تدفین کے طریقہ کار کو متبادل کے طور پر اپنا لیا، جبکہ دیگر نے ٹاورز آف سائلنس کے قریب ایویاریز قائم کر لیے کہ جہاں گدھ رہ سکے اور اپنی افزائش نسل کر سکے۔ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ زرتشتی ثقافت کو زندہ اور جاری رکھا جائے۔